ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم اپنی اردو کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ آج حاضر ہیں۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ نمبر 8 اور اس کی آیت نمبر 64 سے 64 سے۔ تو پہلے میں انگلش میں پڑھوں گی اور پھر میں اس کا ترجمہ اردو میں پڑھوں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Surah 8, verse 64. O you prophet, sufficient for you is God and the believers who have followed you. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اے نبی، تمہارے لیے اللہ اور وہ مومنین کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی۔ آیت 65. O you prophet, you shall exhort the believers to fight. If there are 20 of you who are steadfast, they can defeat 200, and 100 of you can defeat 1,000 of those who disbelieved. That is because they are people who do not understand. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اے نبی، تم مومنین کو جنگ کی تلقین کرو۔ اگر تم میں سے 20 ثابت قدم ہیں تو وہ 200 کو شکست دے سکتے ہیں، اور تم میں سے 100 1,000 کافروں کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پر نبی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ جنگ کی ہم جیسے کہ پڑھتے آ رہے ہیں، یہ ساری پیچھے سے بھی جو آیات تھیں وہ جنگ کے سلسلے میں تھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم ان کی زیادہ تعداد اگر ہے کافروں کی اور تم لوگوں کی تھوڑی تعداد بھی ہے تو تمہیں فکر مند ہونے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور وہ سچے مومن تمہارے ساتھ ہیں جو تمہارا پیغام سن کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ سپورٹر بنے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف آئے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے اس کو تسلی دے رہے ہیں آیت نمبر جو ہے 64 میں، کہ تمہارے لیے اللہ اور وہ مومنین کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی، یعنی کہ تم نے جو ان کو میسج دیا، جو پیغام دیا، انہوں نے وہ سنا اور وہ اس کو انہوں نے قبول کیا اور اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں۔ اور آگے آیت نمبر جو 65 ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر نبی کو ہی مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے، تمہارے ساتھ جتنے مومنین ہیں جو ایمان لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اوپر، ان کو جنگ کی تلقین کرو، کیونکہ جنگ کی تلقین اس لیے کہ دشمن جو ہیں وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ تمہیں بالکل نیست و نابود کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے وہ تمہارے اوپر حملہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو جب وہ تیاری کر رہے ہیں جنگ کی، تو تم بھی ان کے خلاف جو ہے وہ حق کی خاطر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، ان کے دین اور ان کی وحدانیت کی پیروی کرنے کی خاطر تم بھی جنگ کی تیاری کرو، اور مومنین جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو بھی یہی تلقین کرو کہ وہ بھی تیاری کریں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تم 20 ہو ثابت قدم، جو سچے ہیں، جو ڈگمگانے والے نہیں ہیں جن کے دل، تو وہ جو ہے وہ کافروں کے 200 جو لوگ ہیں ان کو وہ شکست دے سکتے ہیں۔ اتنا بڑا فرق ہے جو انسان کی ایمان اور اس کا جو فیتھ ہے، اگر وہ انسان کے اندر ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اور میں ان کے سیدھے راستے پر ہوں، تو وہ اس کو پھر کسی چیز کا خوف یا کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں رہتا، نہ ہی وہ کسی سے ڈرتا ہے۔ پھر وہ اس کا جو وہ ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے میرے ساتھ ہیں، تو وہ چیز جو ہے نا وہ اس کو اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور بنا دیتی ہے
کہ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر 20 ہو تو وہ 200 بھی ہیں تو تم ان 200 کو شکست دے سکتے ہو، تم 20 جو ہو۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اور اگر تم میں سے تم 100 ہو تو وہ ان کافروں کے 1000 کے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، کافروں کے پاس تو نہ ان کے پاس تو کوئی طاقت والی چیز نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی یا فرشتے ان کے ساتھ ہوں یا ان کے اندر کوئی فیتھ ہو، ایمان ہو کہ وہ جس یا کوئی پرپز ہو کہ وہ کس پرپز کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور ان کو آگے کیا انعامات ملنے ہیں اور ان کے لیے آگے کیا پرومسز کیے گئے ہیں ایک رب العالمین کائنات کے رب کی طرف سے۔ ان کے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، اس لیے وہ تو بہت ہی کمزور ہیں۔ وہ تو صرف اپنی اس دنیاوی طاقت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی ایگو کو کہ یہ کون لوگ آ گئے ہیں، ہمارا جو ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے جو مذہب، اس کو خراب کرنے کے لیے وہ تو اپنی پرومیننس اپنی جو ہے وہ اس کے لیے ایک پاور کے لیے جو ہے وہ تو لڑائی کر رہی ہے، تو وہ تو اس میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کے پاس تو ایک بہت بڑا پرپز ہے، ان کو تو پتہ ہے کہ اگر ہم مر جائیں گے تو ہمارے ساتھ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ آگے کی زندگی جو ہے وہ ایسی زندگی ہوگی جو ہمیشہ رہنے والی اور انتہائی شاندار۔ تو لہٰذا ان کو تو موت کا بالکل خوف ہی نہیں ہے، جو ان کا فیتھ ہے اسی کی وجہ سے۔ لہٰذا وہ تو بڑھ چڑھ کر کے کیونکہ وہ انعام جس کا انہیں وعدہ کیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت ہے اور اس کے اوپر ان کو اتنا یقین ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بالکل کوئی ان کو خوف نہیں ہے اور وہ مکمل طور پر تیار ہیں، اور یہی چیز جو ہے وہ ان کو جو ہے کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیتی ہے۔ آگے جو ہے آیت نمبر 66، Now that many new people have joined you, God has made it easier for you, for He knows that you are not as strong as you used to be. Henceforth, 100 steadfast believers can defeat 200, and 1,000 of you can defeat 2,000 by God's lead. God is with those who steadfastly persevere. اس آیت کا اردو میں ترجمہ ہے، اب جبکہ بہت سے نئے لوگ تمہارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اتنے مضبوط نہیں ہو جتنے تم پہلے تھے۔ اب سے 100 ثابت قدم مومنین 200 کو شکست دے سکتے ہیں، اور تم میں سے 1000 2000 کو اللہ کے حکم سے شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو اب جیسے تعداد، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے بلیورز کی تعداد بڑھتی گئی، جو نبی نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا اس میں اور لوگ آنا شروع ہو گئے، تو وہ جو پہلے شروع میں جنہوں نے جو ہے وہ پیغام کو قبول کیا تھا وہ تھوڑے تھے، لیکن وہ بہت مضبوط تھے، ان کا ایمان بہت ہی مضبوط تھا، اور اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے 20 جو ہیں وہ ان میں سے 200 کو شکست دے سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر چونکہ جب نئے لوگ آئے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ان کا ایمان بھی اتنے ہی مضبوط ہوں، سب ایمان لے آنے والوں کے، ان کا پروسیس ہے، وہ کچھ ان میں ویک ہوں گے، کچھ ابھی اس میں جو ہے اس کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے، کچھ ابھی ان کا اس لیول کی مضبوطی ان کے ایمان میں نہیں آئی ہوگی، تو وہ جو ہے وہ اس طرح کے بہت سے ملے جلے جو ہیں بلیورز وہ بیچ میں شامل ہوئے ہیں، آئے ہیں جو پروسیس میں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، نبی تو نہیں جانتا تھا، نہ ہی جو اس کے ساتھ کے شروع کے مومنین بلیورز تھے وہ جانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کے اندر کا کیا لیول ہے
مضبوطی کا وہ سب جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اتنے مضبوط نہیں ہو جتنے تم پہلے تھے۔ لہٰذا اس لیے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو 100 ثابت قدم ہوں گے، جو میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے یا اس میں رہیں گے، وہ مومنین جو ہے وہ 200 کافروں کو شکست دے سکتے ہیں۔ اور تم میں، جبکہ پیچھے ہم نے اس آیت میں پڑھا تھا کہ تم میں سے 100 1000 کو شکست دے سکتے ہیں، جو آیت نمبر 65 تھی۔ لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہ تم میں کہ 100 ثابت قدم مومنین 200 کو شکست دے سکتے ہیں۔ وہ 1000 سے 200 پہ آ گیا معاملہ۔ اور تم میں سے 1000 2000 کو اللہ کے حکم سے شکست دے سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا الفاظ ہیں، یہ جو ان کی بات ہے، یہ جو ان کا وعدہ ہے کہ وہ ثابت قدم جو رہتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں، یہ چیز ان کے دلوں کو، مومنین کے دلوں کو اور مضبوط کرتی ہے۔ اور وہ جو ہے وہ بے خوف ہوتے ہیں جب وہ کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں یا کافروں کے سامنے آتے ہیں۔ ان کو پھر اور کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں پتہ ہے، یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ آیت نمبر 67، No prophet shall acquire captives unless he participates in the fighting. You people are seeking the materials of this world, while God the hereafter. God is Almighty, most wise. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، کوئی نبی کسی کو قید نہیں کرے گا جب تک کہ وہ لڑائی میں شرکت نہیں کرتا۔ تم لوگ اس دنیا کے سامان کی تلاش میں ہو، جبکہ اللہ آخرت کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ قادر مطلق سب سے دانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں جنگ کی جو لاز ہیں، جو اصول ہیں، قانون ہیں، وہ کہ اگر کسی نے جنگ میں، لڑائی میں تمہارے خلاف جو ہے اگر وہ شرکت نہیں کی ہے، تو تم خام خواہ کسی بھی کافر کو پکڑ کر اسے اپنا قیدی نہیں بنا سکتے۔ جو بھی اگر کوئی ڈسبلیور ہے یا منکر ہے تو کافر ہے، اس نے جنگ میں تو شرکت نہیں کی، لیکن اگر وہ تمہارے ہتھے چڑھ گیا یا تم نے اس کو کہیں دیکھا ہے تو اس کو پکڑ کر اپنا قیدی بنا لو۔ تو اس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ منع فرما رہی ہیں کہ جب تک اگر اس نے لڑائی میں شرکت نہیں کی تو تم اس کو قیدی نہیں بنا سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کے سامان کی جو ہے نا لالچ اور تلاش، اس میں مت پڑو، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے لیے سب کچھ، جو کچھ بھی کرو، تمہاری نیت، تمہاری زندگی، موت، ہر چیز جو ہے نا وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی اطاعت فرما برداری کے لیے ہو، تاکہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معافی کے ساتھ ان کی انتہائی حسین اور خوبصورت قربت میں ملے، جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تو ایسے بہت معمولی چھوٹی سی ایک زندگی ہے جو آزمائش کے لیے ہمیں دی گئی ہے، اور آزمائش ہماری صرف یہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی بھی نبی رسول جب ان کا پیغام لے کر آتے ہیں ہمارے پاس، تو ہم اس پیغام کے مطابق کو قبول کرتے ہیں، اس کے مطابق پھر زندگی بھی بسر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اس پیغام کو رد کر دیتے ہیں اور اپنی منمانی کی زندگی گزارتے ہیں۔ صرف اس مقصد یہی ہے جو مین پرپز ہے ہماری زندگی کا اس دنیا میں۔ اس کے بعد ہمیشہ کی جو شروع ہونی ہے، جس کا کبھی کوئی اینڈ نہیں ہوگا، جہاں کبھی کوئی موت بھی نہیں ہوگی، وہ تو اصل زندگی تو بعد میں شروع ہونی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی طرف بار بار اپنے پیغامات میں انسانوں کو توجہ اور ان کو بار بار بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے مت پڑھو، اس عارضی زندگی کے پیچھے، اس میں دولت اور مال اکٹھا کرنے اور اس کی آسائشوں کے لیے
اور اس میں اپنے آپ اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے ضائع مت کرو، کیونکہ اس دنیا میں اگر ہم ان مٹیریل کے پیچھے، ان چیزوں کے سامان کے پیچھے پڑے رہیں گے، تو وہ سمجھیں کہ ہمارا وہ وقت جو ہے نا، ہماری زندگی کا وہ وقت ہم نے ضائع کیا ہے، کیونکہ اس کو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پیغام ہے، جو انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، جو روشنی دی ہے، ہم اس روشنی میں وہ وقت ہم نے نہیں گزارا، ہم نے اندھیرے میں وقت گزارا ہے، تو آگے بھی پھر اندھیرا ہی ایسے لوگوں کو ملے گا۔ Verse 68, It were not, if it were not for a predetermined decree from God, you would have suffered on account of what you took a terrible retribution. آگے اس کا ترجمہ ہے اس آیت کا، اگر یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ حکم نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا اس کی وجہ سے تمہیں ایک خوفناک عذاب آتا۔ آیت نمبر 69، Therefore eat from the spoils you have earned, that which is lawful and good, and observe God. God is forgiver, most merciful. لہٰذا جو مال غنیمت تم نے کمایا ہے اس میں سے کھاؤ، وہ جو جائز اور اچھا ہے، اور اللہ کا مشاہدہ کرو، اللہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ان دو آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ جو مال غنیمت تم نے جو تم نے کمایا ہے، اس میں سے جو ہے نا، یعنی کہ کمائے سے متعلق ہے جو جنگ کے دوران میں جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اس میں سے کھاؤ، وہ جو جائز اور اچھا ہو۔ تو یہ نہیں کہ کسی غلط طریقے کے ساتھ جو ہے تم اس جنگ میں جو ہے وہ، اگر جیسے کہ جنگ کے بہت سے قوانین، اگر ہم قرآن پڑھیں تفصیل کے ساتھ پورا قرآن، تو بہت سے قوانین ہیں جن میں ہے کہ اگر کوئی تمہیں پیس کہہ رہا ہے، یا وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے ایمان لاتا ہوں، تو اس کے اوپر اس کو اس لیے نہ مار دو کہ مال غنیمت کے چکر میں، یا کسی چیز کی لالچ میں، یا سامان کی لالچ میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دراصل ادھر جو تلقین فرما رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جو جائز طور پہ تم نے کمایا ہے اس جنگ میں، تو اس میں سے تم جو ہے وہ جو تم کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ تم نے کہاں پر غلطی کی ہے، یا تم نے کہاں پر صحیح کام کیا ہے، اور اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے، غفور و رحیم ہیں۔ آگے آیت ہے 70، O you prophet, tell the prisoners of war in your hands, if God knew of anything good in your hearts, he would have given you better than anything you have lost, and would have forgiven you. God is forgiver, most merciful. اے نبی، ان جنگی قیدیوں سے کہہ دو جو تمہارے قبضے میں ہیں، اگر اللہ کو تمہارے دلوں میں کوئی اچھائی معلوم ہوتی تو وہ تمہیں اس سے بہتر دیتا جو تم کھو چکے ہو، اور تمہیں بخش دیتا۔ اللہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 71 ہے، And if they want to betray you, they have already betrayed God. This is why he made them the losers. God is omniscient, most wise. اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کو پہلے ہی سے دھوکہ دے چکے ہیں، اسی لیے اس نے انہیں خسارے میں ڈال دیا۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، انتہائی دانا ہے۔ رحمان اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں مخاطب کر کے کہ جو جنگ کے دوران میں جو قیدی تمہارے بنے ہیں، تم انہیں کہہ دو کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں میں کوئی بھی تھوڑی سی بھی اچھائی یا معلوم ہوتی، یعنی کہ کوئی بھی اچھائی ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کو تو، ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، انہوں نے ہمیں تخلیق کی ہے، ہم ان کی مخلوق ہیں،
وہ جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم سے زیادہ وہ ہمیں جانتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اندر کی چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو وہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو بتاؤ کہ اللہ کو تمہارے دلوں میں کوئی اچھائی معلوم ہوتی تو وہ تمہیں اس سے بہتر دیتا جو تم کھو چکے ہو۔ جنگ کے دوران میں جو کچھ تم نے کھویا ہے تمہیں اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتے اگر تمہارے دلوں میں اچھائی ہوتی، گڈنس ہوتی، اگر تمہارے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اطاعت اور ان کی اطاعت اور فرما برداری ہوتی۔ لیکن تمہارے دلوں میں تو بتوں کی یا جو تمہارے اپنے بنائے ہوئے جو مذہب ہے یا جو بھی اور چیزیں ہیں وہ تمہارا دل تو ان ڈیزیزز سے بھرا ہوا ہے، ان بیماریوں سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہر چیز کا علم ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ تمہیں لوزر بنایا ہے، کیونکہ اگر اچھائی ہوتی تو وہ تمہیں اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتے جو تم اس جنگ میں کھو چکے ہو۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان قیدیوں کو بتا دو اور انہیں یہ بھی بتا دو کہ اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ نبی کو اگر وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کو پہلے ہی سے دھوکہ دے چکے ہیں، اس لیے اس نے انہیں خسارے میں ڈال دیا۔ تو اللہ کو انہوں نے پہلے دھوکہ کیسے دیا؟ جو چیز مجھے یہاں پر سمجھ آتی ہے مین جو ہے جنگ اس دنیا میں، تو وہ ہے جو اوپر فیول ہوا تھا ہائی سوسائٹی میں، اس وقت جو ہے وہ جب انسان جو ہے جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایبسلیوٹ اتھارٹی کے اوپر اس کو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شیطان کا جو کلیم تھا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بھی ایسے اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی پاور کو وہ سمجھتا تھا کہ اس کی اپنی پاور ہے اور میں بھی ویسے بادشاہ چلا سکتا ہوں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ تو وہ اس وقت انسان جو تھے وہ ان کریچرز میں تھے جو اس چیز کو اس شیطان کے دعوے کو وہ خود دیکھنا چاہتے تھے کہ واقعی شیطان جو ہے وہ خدا ہو سکتا ہے یہ بسائڈ گاڈ اور نہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہاں پر یہ ڈاؤٹ آنا یا یہ فرم سٹینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہ لینا اور بیچ میں ڈگمگاتے ہوئے رہ جانا اور فرم سٹینڈ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ لینا جو ہے یہ ایک بہت بڑا سین تھا جو ہم انسانوں سے ہوا۔ اور اس وقت انسان جتنے بھی تھے جو بھی کریچرز ہم تھے انسان جو تھے وہ ان میں سے کچھ جو تھے ایسے تھے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ روحانیت تھی کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیطان جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن وہ اپنی اس کا وربلی وہ اعلان نہ کر سکے۔ تو وہ ایک شش و پنج کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہمیں فرماتے ہیں بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں اور ان کو پتہ تھا اس وقت کہ کون سے انسان ہیں جو اللہ سبحانہ جن کو اگر ایک موقع اور دیا جائے تو وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ جائیں گے، ان کی ایبسلیوٹ اتھارٹی کو کے آگے سر جھکا دیں گے اور ان کی وحدانیت کو مان لیں گے، اور کون سے ہیں جو نہیں مانیں گے اور کون سے ہیں جو بہت ہی برے ہیں کبھی بھی نہیں مانیں گے، چاہے ان کو جتنی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نشانیاں کیوں نہ دکھائیں۔ تو یہ انہی لوگوں میں سے جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہے کہ اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کو پہلے ہی سے دھوکہ دے چکے ہیں کہ وہ تو اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایبسلیوٹ اتھارٹی کو اپنے دل سے ہی ان کی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے بھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خسارے میں ڈال دیا
کہ اس نقصان میں کہ وہ اس دنیا میں بھی نقصان ان کے لیے مقدر میں ہے، اور آخرت میں تو بہت ہی بڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے نقصان ہوگا، اور وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور وہاں کبھی بھی وہ اس جہنم کے عذاب سے نہیں نکل سکیں گے، کیونکہ یہ انجام ہے اس بات کا، اس عمل کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتے اور ان کے ساتھ دوسروں کو برابر میں ان کے برابر لے آتے ہیں۔ تو وہ لوگ ہیں دراصل، چاہے وہ نہ مانے، چاہے ان کے علم میں بھی نہ ہو، لیکن وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی دوسری ہستی کو اس کے ساتھ ان کے برابر میں لے آتے ہیں یا ان سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ تو وہ ظالم انسان ہیں، وہ ظالم مخلوق ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ان کی جو دی ہوئی بلیسنگز ہیں، نعمتیں ہیں، جو ان کی عظمت اور شان ہے، جنہوں نے اس سے جو ہے اس کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ تو میں اپنی آج کی اسٹڈی کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں۔ تو میرے اور بہن بھائی بیٹھے ہیں، اگر وہ اس پر کوئی اور روشنی مزید ڈالنا چاہیں گے تو فلور از اوپن۔ ماشاء اللہ، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، پریز گاڈ۔ تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی کمفرٹ ملتا ہے۔ 64 میں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ او prophet sufficient for you is God and the believers who have followed you. So believers، so ماشاءاللہ جو بھی اس سٹیٹس تک پہنچ سکے بلیورز مومن کی حالت میں، پچھلی قرآن اسٹڈی میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل ملا دیے، تو یہ وہ مقام ہے سوچنے کا کہ پھر اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ دنیا میں کوئی لوگ، ہمیں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ پاگلوں کی طرح پریشان رہتے ہیں، فلانے نے میرے کو چھوڑ دیا، فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا، اس نے میری بےزتی کر دی، یہ سوشلزم میں کتنا زیادہ انسان پھنسا ہوا ہے کہ میری عزت نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ جس کے لیے پھر اللہ کافی ہو جائے، پھر اس کو دنیا کے یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے اور اس طرح کی مطلب کمپیریزن کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ ضرورت ہی کیا ہے یہ بہت بڑا نالج ہے، کیونکہ 65 میں کہ آج جو اینڈ ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں دس از بیکاز دا پیپل دے آر پیپل ہو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ۔ تو جو بھی دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ مرحلہ ہے، کیونکہ جو اگلی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پروفٹ کے حوالے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ مچ بیٹر ہے۔ تو جیسے یہاں پہ ہم لوگ بات کریں گے دیز آر دا پیپل ہو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ، اگر یہ سمجھتے نہیں ہیں تو یہ سمجھ کہاں سے آتی ہے؟ یہ انڈرسٹینڈنگ، یہ نالج، یہ وزڈم سارا جو ہے یہ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں تو پھر انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر وہ دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ ریئلائز کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ دنیا میں ریلیجن اور دوسری چیزوں پہ کتنا بحث کرتے ہیں، لڑتے ہیں، یہ وہ، لیکن جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس معاملے کو، ان کے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی، وہ تو بلکہ وہ ان کی آنکھیں ایسی کھل جاتی ہیں، وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے بلا وجہ کسی کے ساتھ اونچ نیچ بات کرنا، بدتمیزی کرنا اور لڑنا یہ معنی نہیں رکھتا، اور وہ دنیا میں جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو دیکھ کے بلکہ ایک طرح سے ان کے دل میں ایک افسوس سا آتا ہے کہ کیونکہ ان کی آنکھیں ایسے کھلی ہوتی ہیں، وہ حقیقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے ان سے کیا لڑیں گے؟ آپ خود ہی سوچیں، جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، جو آخرت کو دیکھ رہا ہے، وہ دنیاوی لوگوں کو دیکھ کے ان کو جو لڑ رہے ہیں، وہ کچھ بول بھی رہے ہیں، بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، مذہب کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے، کچھ ڈزنٹ میٹر، یہ بہت ہی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یہی چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں سکھاتے ہیں۔ دوسری ماشاءاللہ یہ بات میں کروں گا کہ جو 20 اللہ تعالیٰ کے 20 اور وہ 200 ہوں گے، پھر اگر تم 100 ہو تو وہ 1000 ہوں گے، یہ جو نمبر اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں جس روٹین میں، یہ سارے نمبر جہاں جہاں بھی آپ کو ملنے کو ملتے ہیں، جیسے
سورہ 29 کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نوح کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نوح اپنے لوگوں کے ساتھ رہے 1000 سال -50، تو یہ بنتا ہے 950۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ 950 بھی لکھ سکتے تھے، لیکن 1000 لکھنا پھر 50 لکھنا، اب آپ ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو 1050 ہو گیا۔ اب اس کو ایڈ کر لیا، اب یہاں پہ جو نمبر اللہ تعالیٰ نے 4 نمبر یہاں پہ دیے ہیں 20، 200، 100 اور 1000، یہ 4 نمبر ہو گئے، ان چاروں کو ایڈ کر لیں تو ایک نمبر بنتا ہے۔ اس کو آپ جو نوح کی بھی اگزامپل یوز کی ہے 1050، اس میں ایڈ کر لیں، تو اس طرح سارے نمبر ایڈ کرتے چلیں جائیں تو وہ بن جائے گا ملٹیپل آف 19 ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اس کی پیچھے وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حساب سے نمبروں کو یوز کرتے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں ہم نے اس میں سے اتنے کم کر کے یہ بڑھا کے اس طرح، تو وہ اس کی وجہ ہے کیونکہ وہ سپورٹ کرنا ہے اللہ نے اپنے میریکل کو 19 کو۔ تو اسی لیے جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے اس عظیم معجزے کو ٹھکراتے ہیں وہ بھی بہت بڑے خسارے میں، ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ ماشاء اللہ۔ وہاں پہ آیت میں ایک لفظ آیا نا کہ جو مال غنیمت تم نے کمایا ہے، یعنی کہ ارننگ ہے تمہاری، انگلش میں لکھا ہوا ہے، تو وہ ارن کیا نا انہوں نے، وہ وار میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اپنی جانیں، ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور نبی کے لیے، اور اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے، تو اپنی جان و مال کے ساتھ وہ لڑتے ہیں، اپنے پیچھے بچے، بیویاں، بہن بھائی، کنبا، ماں باپ چھوڑ کے یہ لوگ پرواہ کیے بغیر کہ ہم واپس جائیں گے یا نہیں، دے کم ہیئر، تو وہ ان کی رائٹ فل ارننگ ہے جن کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا، کیونکہ اگر وہ دوسری پارٹی جیتے تو وہ بھی یہی کرے گی نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جائز کیا کہ وہ ان کی ارننگ ہے ایک طرح کی، ان کا بیسیکلی اس وار میں جو کہ دشمن نے انیشیٹ کی، یہ تو اپنے ڈیفینس کے لیے گئے، اور وننگ کے بعد جو ہے وہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے اس چیز کی، دیٹس وائی یہاں پہ نا ارننگ لکھا ہوا ہے یا کمایا، کیونکہ یہ رائٹ فلی ہے۔ آپ نے وہ اس مال غنیمت کی خاطر تو ظاہر ہے وہ نہیں گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ کیا، کیونکہ وہ دشمن جو وہ ان کو ختم کرنے آیا تھا۔ بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا۔